بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرات تجوید کی چند کلپس بنا رہے ہیں کہ ہماری تلاوت جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ تو اس حوالے سے یہ 6 کلپس بنائیں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی قرات تجوید ٹھیک کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے تجوید کا درجہ ہے، پھر نماز کا درجہ ہے۔ کیوں؟ جب آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو سارا سسٹم خراب ہوگا۔ کیوں؟ نماز ہی سے دین کی اقامت ہے۔ نماز میں آپ تلاوت کریں گے، سبق پڑھیں گے، ٹھیک، اور اگر آپ کی قرات اور تجوید ٹھیک نہیں ہے تو پھر نماز آپ کی غلط ہو گئی، تلاوت آپ کی غلط ہو گئی، عربی دعائیں آپ کی غلط ہو گئی۔ لہذا تمام مسلمانوں کے لیے ہم یہ کلپس بنا رہے ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی قرات ٹھیک ہو۔ ہر مسلمان کے اوپر 4 علوم فرض ہیں، فرض ہیں۔ ایک علم فرض کفایہ ہے، علاقے میں ایک عالم کافی۔ ایک فرض عین علم ہے۔ 4 چیزیں ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ نمبر 1 دماغ کا علم، 2 زبان کا علم، 3 بدن کا علم، 4 دل کا علم۔ یہ آسانی کے لیے میں نے یہ الفاظ بنا دیے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو، ورنہ کتابوں میں اس طرح نہیں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1 دماغ کا علم، 2 زبان کا علم، 3 بدن کا علم، 4 دل کا علم۔ دماغ کا علم، عقیدے میں توحید ہو، شرک نہ ہو، اس کو سمجھنا ہے۔ 2 قرات کا علم، انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قاری قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کہتا ہے۔ کیوں؟ غلط پڑھتے ہیں یا عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھو تجوید سے۔ لہذا تجوید فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ تو ہم رائٹنگ ڈاکٹر کالونی یورپ امریکہ لنڈن فیبرری انگلش صحیح پڑھتے ہیں، ویکیبلری تیار کرتے ہیں، ڈکشنری دیکھتے ہیں، نوٹس تیار کرتے ہیں، اپلیکیشنز دیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سپیلنگ یاد کرتے ہیں، سٹوریز یاد کرتے ہیں، اور دین میں ہم صفر۔ اسکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان میں تکڑے، دین میں صفر۔ اور یہی بات اللہ ارشاد فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم نقد لیتے ہو دنیا، ادھار کو چھوڑتے ہو، یعنی آخرت۔ نقد لیتے ہو، ادھار کو چھوڑتے ہو۔ اگر ایک آدمی کسی کے پاس ملازم ہے، باس کے پاس، وہ بلاتا ہے تو گھنٹی بجاتا ہے کہ آ جاؤ، تو وہ بھاگ کے جاتا ہے۔ باس نے بلایا ہے، صاحب نے بلایا، خان آواز کہی، بھاگ جاتے ہیں۔ چائے چھوڑ دیتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، لقمہ چھوڑ دیتے ہیں، مہمان چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن معمولی کھانے پینے کے لیے اور مہمان کے لیے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ کا درجہ باس سے کم ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ باس کے لیے بھاگ جاتے ہو، لقمہ بھی چھوڑ دیتے ہو۔ کیوں؟ وہاں 35,000 روپے پے ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے۔ اللہ سے ڈرو، گناہوں سے توبہ کرو، 5 وقت نماز پڑھو، شرعی پردہ کرو، اور گانے بجانے کے آلات سے بچو، اور یہ 4 علوم حاصل کرو۔ توحید کا علم، شرک سے بچنا، تجوید کا علم۔ اس کے لیے کلاس شروع ہو رہی ہے، پہلے آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں، اس علم کی اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے جائیں گے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو قرآن کی تلاوت سیکھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 3 بدن کا علم، یعنی مسائل کا علم، یعنی استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اشراق، چاش، تلاوت، عیدین، قربانی، وصیت، میراث، معاملات، کاروبار، جدید کاروبار، بینکنگ، سٹاک ایکسچینج، شیئرز، لیز پر گاڑی خریدنا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، کلوننگ، منصوبہ بندی۔ جس مسئلے کی ضرورت آپ کو آ گئی اس کا سیکھنا آپ پر فرض ہو گیا۔ لوگ نہیں سیکھتے ہیں، دین میں سستی کرتے ہیں، تو ہم مر جائیں گے، 3 دن لوگ روئیں گے، 10 دن کے بعد ہنسمکھی اختیار کریں گے۔ پہلے 40 دن ٹی وی بند ہوتا تھا،
اب 20 دن کے بعد کہتے ہیں نیوز لگاؤ، خبریں لگاؤ، طبیعت خراب ہے، پھر وہی ڈرامہ فلم ہے۔ ایک دن ہم بھی مر جائیں گے، 20 دن کے بعد لوگ ڈرامہ فلمیں دیکھیں گے تو لوگ ہم کو بھول جائیں گے، لہذا ہم کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ تو یاد رکھو، یہ قرات اور تجوید سیکھو۔ قاری کے پاس جاؤ گے، عورتیں قاریہ کے پاس جائیں گی تو کب جائیں گی، کس وقت جائیں گی، کب ٹائم نکالیں گے ہم لوگ؟ تو میں نے سوچا کہ 6-7 کلپس بنا دوں، تو یہ ایک اہم فریضہ جو ہے نا آپ سیکھ لیں، قرات تجوید، قرات تجوید یہ آپ سیکھ لیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ سیکھنا چاہیے۔ تو قرآن میں اس کی ترغیب ہے، حدیث میں اس کی ترغیب ہے، میں نے بتا دیا۔ انما شفاء العی السؤال، جس کے پاس دین کا علم نہیں اور دین کا تڑپ رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سوال کرے۔ آپ لوگ بھی یہ قرات اور تجوید کے حوالے سے مجھ سے سوالات کریں، یعنی قرات اور تجوید سیکھ لیں۔ 035502900786 اس پر آپ حضرات مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں، اور تجوید کے بارے میں اگر آپ کو کوئی کلپ نہ ملے تو آپ مطلب یہ ہے کہ اس پر میسج دے سکتے ہیں۔ تو میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے یہی والا 0311444006، اس پر آپ کو انشاءاللہ میں واٹس ایپ کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو قرات تجوید یہ سیکھو۔ تجوید کا لغوی معنی ہے خوبصورت کرنا۔ اصطلاح میں کہتے ہیں حروف کو، الفاظ کو مخارج کے مطابق اور صفات کے مطابق ادا کرنا، آپ کی آسانی کے لیے یہ ہے تجوید۔ تجوید کو سیکھ لو، اور یہ بہت آسان ہے۔ اگر روزانہ آپ یہ سنیں تو آپ کو تجوید آ جائے گی۔ روزانہ آپ نے سن لیا، انشاءاللہ آپ کو تجوید آ جائے گی۔ مرد عورت اس کو سن سکتے ہیں، آگے فارورڈ بھی کر لو تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہ کلپ نمبر 1 ہے۔ کلپ نمبر 2 کون سا ہے وہ آئے گا اس کے بعد انشاءاللہ۔ تو لغوی اصطلاحی تعریف قرآن و حدیث سے قرات کی اہمیت آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اور قرات کی اہمیت اس لیے ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، اگر ہماری تلاوت ٹھیک نہیں ہوگی تو ترجمہ غلط ہوگا۔ جس طرح الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب 99% لوگ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، الحمد نہیں کرتے ہیں، الحمد نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ الحمد پڑھتے ہیں، چھوٹی ہا ہو گئی۔ پہلے کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، دوسرے کا ترجمہ ہے چھوٹی ہا، نتنوں والی ہا، ہاں، تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے لیے ہیں، ترجمہ غلط ہوگی۔ رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والی ذات، اور عالمین، علم، عالم، علیم، دردناک عذاب کو کہتے ہیں، درد کو کہتے ہیں علم، تو کتنا غلط ہو گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کس کے دلوں پر؟ کن کے دلوں پر؟ منافقین کے دلوں پر۔ تو اب جو قاف پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر قاف اس کی ٹھیک نہیں، وہ قاف کو کاف پڑھتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے ان کے کتوں پر مہر لگا لی۔ دیکھو کتنا نقصان ہو گیا۔ عالمین، عالمین، کتنا نقصان ہے۔ الحمد، الحمد، کتنا فرق ہے، بہت فرق آ جاتا ہے۔ قل، کہو، اب اس کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے، تجوید ٹھیک نہیں ہے، وہ کیا کہے گا؟ قل، کھاؤ، قل، کھاؤ، قل، کہو۔ دیکھو کتنا فرق ہے۔ تو تجوید کو سیکھیں۔ تو آپ حضرات یہ پہلا کلپ ذہن سازی کے لیے اپنے پاس رکھ لیں، اور لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت جو ہے نا وہ اجاگر کریں، تاکہ لوگوں کی تلاوت ٹھیک ہو جائے۔ ہم وہ سستی کرتے ہیں ایشیا کے لوگ، تو قرآن کو ٹھیک کریں، قرآن کو سیکھیں۔ آج اتنا سبق کافی ہے،
میں ہوں مفتی محمد اسماعیل تھورو۔ السلام علیکم۔